یعنی انسانوں سے باتیں کرنے والا خوفناک جانور ہے۔ صحابہ اکرام کے مطابق دابۃ الارض کیسے ہوگا اور کیا کرے گا، اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دابۃ الارض کب اور کیوں نکلے گا۔ ناظرین، انسانوں سے باتیں کرنے والے اس خوفناک جانور کا ذکر مقدس کتاب قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، لہذا سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دابا کے معنی آہستہ چلنے اور رینگنے کے ہیں۔ یہ لفظ حیوانات اور زیادہ تر حشرات الارض کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ گو عرف عام میں خاص کر گھوڑے پر بولا جاتا ہے، مگر لغت میں ہر حیوان یعنی ذی حیات چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ دابۃ الارض کا پیدا ہونا قیامت کی اخیر ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسہ آیا ہے۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو اللہ پاک زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ یہ عجیب و غریب جانور جب قیامت کے قریب نمودار ہوگا تو اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ جانور چوپایا کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یکا یک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ یہ جانور جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ ناظرین، یہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، اور ایک دفعہ تو حضرت امام مہدی کے زمانہ میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد۔ ناظرین، جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، وہ بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ انہیں زخمی بھی کرے گا۔ بلکہ ناظرین، صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے آئے، صحابہ کو ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بتائیں اور فرمایا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم کا ظہور اور دجال کا نکلنا، اور مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 مرتبہ زمین دھس جانا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی، انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، ایک دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دابۃ الارض انہیں وہی دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔
اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا، اور اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا ذخی کے وقت آ جانا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا۔ ناظرین، دعوت الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس جانور کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جہاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا، یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر، پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے اور حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہو، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس جانور کے جسم پر سب رنگ ہوگے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کے اور بھالے کی طرح کا جانور ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، لیکن دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابو زبیر کا فرمان گرامی ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ ناظرین، قیامت کی یہ نشانیاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائیں اور ساتھ ہی انسان کے دوبارہ زندہ کر کے حساب لینے کا ذکر کیا تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور بہت سے لوگ آپ کی ان باتوں کا مذاق اڑانے لگے اور دونوں باتوں کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیا۔ کچھ نے تو جان بوجھ کر اور کچھ نے کم علمی کی وجہ سے، یعنی دونوں ہی باتیں ان کے لیے سوائے خیالی باتوں کے اور کچھ نہ تھا، تو وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے طرح طرح سے مذاق اڑاتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، کیسی انہونی باتیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں دیوانے لوگوں کو قرآن میں خبر دے رہے ہیں کہ اگرچہ تم یقین نہیں کرتے مگر قیامت کا آنا ضروری ہے اور آ کر رہے گی، اور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ دیکھ لو گے، ابھی نہیں مانتے تو نہ مانو۔ ناظرین، آج کا سائنسدان ہزاروں تجربات کرنے کے بعد اب قرآن پاک کی بتائی گئی اس حقیقت تک پہنچا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی، نہ یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اس کی عمر 15-20 ارب سال ہے، اور کسی دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔
لیکن وہ کب ہوگا اس کا حساب لگانا مشکل ہے۔ اس کے بعد اسی ملبہ سے نئی تخلیق کی بنیاد پڑے گی۔ سائنسدان اب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ زمین آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور پھر ایک مقررہ پھیلاؤ کے بعد سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اندر کی طرف کھچاؤ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی اور یوں اجرام سماوی تیزی سے اندر کی طرف رش کریں گے اور پھر آپس میں ٹکراؤ کا سلسلہ تیز ہونے لگے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کائنات میں مزید بھینچ جانے کی گنجائش نہ رہے گی اور تب ایک انتہائی زبردست دھماکے کے ساتھ دوبارہ اچھلے گی اور یوں کائنات اپنی قیامت سے دوچار ہو جائے گی۔ ناظرین، قرآن کی خبر سے ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ قیامت کے نزدیک قدرتی آفات زیادہ ہونے لگیں گی۔ قیامت کے وقت سور پھونکا جائے گا، یعنی زبردست دھماکہ ہوگا۔ یہ سب اچانک ہوگا اور پھر ایک نئی کائنات کا آغاز ہوگا۔ یہ سب سائنس اب بتا رہی ہے جو قرآن پاک نے طویل عرصہ پہلے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ اس وقت تو لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے آباء و اجداد سے یہی کچھ سنتے آ رہے تھے اور پھر بے علم بھی تھے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے اس خبر پر غور و فکر کیا اور ایمان لے آئے، اور کچھ بد نصیب اس خبر سے انکار ہی کرتے رہے، مگر فی زمانہ اس خبر سے انکار کرنا سوائے ہٹ دھرمی کے اور کچھ نہیں۔ بہرحال لوگ انکار کریں یا اقرار کریں، اللہ کے پروگرام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کے مقرر کیے گئے وقت پر قیامت ضرور آئے گی اور حساب کتاب ضرور ہوگا۔ جس طرح یہ کائنات حقیقت ہے، اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا بھی حقیقت ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔